جہاں سے اس میں ایک اور اہم نقطہ میں چاہتا ہوں اس کی طرف اشارہ کریں کہ ہم مسلمان جہاں دنیا کے عرف کو دیکھتے ہیں، اپنی سیاسی مصالحت کو دیکھتے ہیں، عالمی طاقتوں کے توازن کو دیکھتے ہیں، وہاں پر ساتھ ساتھ شریعت کے بھی ہم پابند ہیں. یعنی دین نے ہمیں پابند کر دیا کہ کوئی بھی اقدام ہوگا اس کی اخلاقیات کیا ہیں، اور بالخصوص اگر آپ اقدام کرتے ہیں، جہاد میں اترتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ عالمی طاقتوں نے ہمیں کہا اور ہماری تھی تو ہم کسی مظلوم قوم پر چڑھ دوڑیں. تو دین ہر حال میں مقدم رہے گا، اس میں آپ کو علی الاعلان جو معاملہ ہے وہ کرنا ہے اور ظلم و عدوان کے خلاف ہونا ہے. اس میں اگر ہم خاتمہ بھی ہمارا ہو جائے، عالمی طاقتیں ہم پر چڑھ بھی دوڑیں، تو مصالحت اور تصادم سے گریز کا یہ مطلب نہیں کہ کسی ایک کے کہنے پہ کسی مظلوم کی ہم جان لے لیں. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں. یعنی انسانی حیثیت سے بھی اخلاقیات ہمارے وجود میں ودیعت ہے. اخلاقی چیزوں کی حکومت ہر حال میں قائم رہنی چاہیے. انسان کا وجود اگر انسانی شرف رکھتا ہے تو وہ اپنے اخلاقی وجود کی وجہ سے رکھتا ہے. اس لیے کاروبار ہو، معاملات ہوں، دین بیان کرنا ہو، لوگوں کو کوئی بات کہنی ہو، معاملات انجام دینے ہو، جنگ و جدال کا موقع آ جائے، قومی سیاست میں کوئی فیصلے کرنے ہوں، وہاں وہی اصول ہوگا کہ اخلاقی اصول ہر حال میں مقدم ہوں گے، ان کی پیروی کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دیے ہیں ان کو کسی حال میں پامال نہیں ہونے دیا جائے گا، الا یہ کہ کوئی اضطرار کی صورت پیدا ہو جائے، کیونکہ یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں. یہ اخلاقی حدود خود پروردگار کی طرف سے مقرر کردہ ہیں. ان کی خلاف ورزی اس کے حکم کی خلاف ورزی ہے، اس کو پامال نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اگر اس میں اجازت دی ہے تو سب حرمتوں کے بارے میں یہی اصول ہے کہ الا من استر، کسی موقع کے اوپر اگر اضطرار پیدا ہو جائے، اور اضطرار کیا ہے؟ جان مال آبرو پر بنائی ہے. اس سے نیچے اللہ تعالیٰ کی کسی حرمت کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. بالکل واضح.